أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے کچھ مجالس ہوئے تھے۔ آج کی اس مجلس کے لیے کچھ مخصوص مسائل کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ کچھ سوالات آئے ہوئے تھے، تو اس میں سے سب سے پہلا سوال ایک ساتھی کا ہے وراثت کے تعلق سے، کہ مفتی صاحب، ایک گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی اور اس کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ تو بڑا لڑکا کہتا ہے کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، اور چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، وراثت میں بچی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو کیا لڑکی کا حصہ مقرر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے یہی ہے، اور یہ چیز جو ہے علم الفرائض میں سے آتی ہے۔ سورہ نساء میں حفظ قرآن شریف کا اگر حساب کر لیا جائے تو 3 صفحہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے لڑکی کا حصہ جو ہے مقرر کر دیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ ایک لڑکی کو جو حصہ ملے گا وہ لڑکے کو جتنا حصہ ملے گا اس میں سے آدھا حصہ ملے گا، یعنی کہ ایک لڑکی کو جتنا دیا جائے گا اتنے میں 2 لڑکیوں کو دیا جائے گا، آدھا حصہ۔ تو اس لیے لڑکی کا حصہ اللہ کے طرف سے مقرر ہے، اور کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس مسئلے میں جو بڑا لڑکا ہے وہ لڑکا گنہگار ہوگا، اس لیے کہ لڑکی کا جو حصہ ہے وہ لڑکی کو نہیں دے رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ لڑکی کا حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے، ہر حال میں لڑکی کو اس کا حصہ لوٹانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، دوپہر میں جو قیلولہ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا سنت ہے، تو کتنی دیر کا قیلولہ ہونا چاہیے؟ تو یہ تو جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے کہ دوپہر میں جو ہے قیلولہ کرنا سنت ہے، اور یہ اس لیے سنت قرار دیا گیا ہے کہ آخر شب میں، یعنی کہ تہجد میں اٹھنے پر یہ قیلولہ جو ہے مددگار ثابت ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے قیلولہ کرنا سنت قرار دے دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اب یہاں جو ہے کتنی دیر قیلولہ کرنا ہے وہ اس کا جو ہے یہاں تذکرہ نہیں ہے، یعنی کہ حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بھئی آدھا گھنٹہ کرنا ہے، 40 منٹ کرنا ہے، 45 منٹ کرنا ہے، یا 1 گھنٹہ کرنا ہے، 1.5 گھنٹہ کرنا ہے، اس کا جو ہے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب اس کو جو ہے ایسا جو ہے سمجھ لیا جائے کہ ایک انسان جو قیلولہ کر رہا ہے، اس انسان کی رات کی نیند کے علاوہ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ نیند عام طور سے کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ اگر کوئی آدمی جو ہے دن میں آدھا گھنٹہ سو رہا ہے تو وہی آدھا گھنٹہ اس کے لیے قیلولہ ہے،
1 گھنٹہ سو رہا ہے وہی 1 گھنٹہ اس کے لیے قیلولہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو رہا ہے، اس کو قیلولہ نہیں کہا جاتا۔ قیلولہ کا مطلب کیا ہے کہ بھئی دوپہر میں کچھ دیر اپنا کام سب کچھ چھوڑ کے اپنی طبیعت کو آرام دینا، اور یہ آرام آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر اندر انسان کے بدن کو ملتا ہے۔ تو اس لیے دن کی جو نیند ہوتی ہے ایک انسان کی عام طور سے اس حساب سے قیلولہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب فضائل اعمال کتاب کیسی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں پڑھنا چاہیے، ان میں من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کا ایک نصاب ہے اور عام لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین نصاب ہے۔ جو لوگ فضائل اعمال کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں ان کو خود جو ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ امت کو فضائل اعمال سے بھی دور کر رہے ہو تو پھر ایسی کون سی آسان کتاب آپ امت کو دینا چاہتے ہیں جس سے امت راہ راست پر آ سکے۔ تو یہ جو ہے تعصب ہے، عصبیت کی وجہ سے لوگ جو ہے کرتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے واقعات خصوصاً جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکایت صحابہ کے اندر فضائل اعمال میں جو ہے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ 2 واقعات ملتے ہیں۔ ایک جو ہے واقعہ ملتا ہے کہ بھئی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے اپنے گھر میں گئے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دفعتاً ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کے دربار میں رہتے ہیں تو حالت الگ رہتی ہے، گھر پر آتے ہیں تو حالت ہماری الگ ہو جاتی ہے، تو ڈر کے مارے گھر سے نکلتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے اور پہلی رات گزرتی ہے، دوسرے دن جنگ میں شریک ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان واقعات کو بیس بنا کر کچھ لوگ جو ہے امت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کو جو ہے بدظن کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کیا یہ دونوں واقعات ایک ہی صحابی کے ہیں، یا پھر جو ہے یہ دونوں واقعات 2 الگ الگ شخصیتوں کے جن کے دونوں کا نام حنظلہ ہو، کیا ممکن نہیں ہے؟ تو یہ دونوں واقعات اپنی جگہ بالکل سچ ہیں، لیکن شخصیات الگ الگ ہیں۔ دونوں کا نام حنظلہ، 2 صحابہ تھے اس نام کے، حنظلہ کے نام کے، تو دونوں کا واقعہ وہاں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ بھئی دیکھو ایک واقعے میں ان کی جو ہے شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، شادی ہوئی، پہلی رات گزری، دوسرے دن جا کے شہید ہو رہے ہیں، دوسرے واقعے میں بتایا جا رہا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے کم علمی اس کو کہا جائے گا۔ حدیث کے اوپر پکڑ نہیں ہے ان لوگوں کو، حدیث میں فن حدیث میں ان لوگوں کو جو ہے مہارت نہیں ہے، تو اس لیے یہ باتیں آتی ہیں۔ تو فضائل اعمال میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں بالکل حق ہے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لکھنے والی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، کہ حضرت نے جو ہے اپنے دست مبارک سے اس کتاب کی تحریر فرمائی ہے، اور عرب میں جا کر حضرت کے بارے میں تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ عرب علماء کتنی جو ہے حضرت کی عزت کرتے تھے، اور آج بھی عرب علماء حضرت کی کتاب بہت جو ہے گہرائی سے جو ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت کا جو ہے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شخصیت کتاب لکھ رہی ہے، جن کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزر گئی، اور جب تک باحیات تھے تب تک الحمدللہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ تو اسی شخصیت امت کے لیے
کوئی جو ہے جھوٹی چیز لا کر سامنے رکھے، ایسا ہم جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بس بالکل جو ہے تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں اور ہٹ دھرمی سے کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے زبانوں سے یہ بھی جو ہے نکلتے ہیں کلمات، الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم جو ہے فضائل اعمال کو مانتے ہی نہیں۔ تو میرا جو ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ بھئی آپ کے ماننے نہ ماننے پر کوئی جو ہے کتاب کی مقبولیت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب کو ایک عام مقبولیت عطا فرمائی ہے، مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے قرآن اور حدیث کے بعد شاید کہ کوئی کتاب جو ہے اتنی عام ہوئی ہو قرآن حدیث کے بعد۔ اگر غلط ہوتی تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نکیر کرتے اس پر، اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کوئی غلط کتاب لکھ رہا ہو اور علماء خاموش بیٹھے، اور وہ بھی اس زمانے کے، ایسا جو ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو فضائل اعمال جو ہے بالکل سچی کتاب ہے، بالکل برحق کتاب ہے، اور اس کا لکھا ہوا ایک ایک واقعہ بالکل حق ہے، ایک ایک روایت بالکل حق ہے۔ جو لوگ من گھڑت کہتے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ ان کے اس کتاب میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان واقعات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں کو سیرت کے اوپر یا پھر جو ہے تاریخ کے اوپر ان کو جو ہے تاریخ کا ان کے پاس علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے لا علمی میں لوگ کہتے ہیں۔ تو فضائل اعمال جو کتاب ہے تبلیغی نصاب ہے، اور کتنے لوگوں کی زندگیاں جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے راہ راست پر آئی ہیں، اور جو لوگ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک تبلیغی اصول ہے کہ بھئی اپنے گھروں میں کتابی جو ہے تعلیم ہو، اور کتابی تعلیم میں فضائل اعمال ہی شمار کی جاتی ہے۔ مساجد میں تعلیم ہوتی ہے، مساجد میں بھی فضائل اعمال ہی کو جو ہے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی فضائل اعمال فضائل اعمال فضائل اعمال پکڑے رہتے ہیں، تفسیر نہیں اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس پر بھی ہم جو ہے یہ نہیں کہتے کہ بھئی بالکل جو ہے یہ حق ہے، بالکل سچ ہے، نہیں، یہاں جو ہے ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے تفسیر کی طرف آنا چاہیے، اور حدیث کے جو ہے درس کی طرف ہم لوگوں کو آنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو ہے ایک حکمت یہ ہے کہ بھئی ہر مسجد کا امام تفسیر نہیں کر سکتا، ہر مسجد کا امام حدیث کا درس نہیں دے سکتا، لیکن فضائل اعمال پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن تفسیر کرنے کے لیے کچھ پابندیاں عائد ہیں، اس کے پاس کتنے جو ہے علوم ہونے چاہیے، اور تفسیر کے اوپر کتنی اس کو پکڑ ہونی چاہیے، اور اگر حدیث کا درس دے رہا ہے تو اپنے استاد سے حدیث بیان کرنے کی اس کو اجازت ہے یا نہیں، اگر اجازت ہے تو حدیث بیان کرنے کے لیے اس کے پاس وہ صلاحیت ہے یا نہیں، وہ عالم ہے باسند یا نہیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے تفسیر کے لیے اور حدیث شریف بیان کرنے کے لیے۔ لیکن فضائل اعمال کی تعلیم کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک عام آدمی بھی فضائل اعمال پڑھ سکتا ہے اور اس کی تعلیم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے امت کی آسانی کے لیے یہ کتاب جو ہے عام کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی یہ لوگ تفسیر نہیں کرتے، حدیث شریف درس نہیں دیتے، ایسی بات نہیں۔ کتنے ہماری مساجد ایسی ہیں جس میں ہر حال میں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، اور ہر حال میں حدیث شریف کا درس ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف فضائل اعمال پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تفسیر نہیں کرتے، حدیث شریف کا درس نہیں ہوتا، تو جہاں جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، جہاں جہاں حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، ان مجالس میں یہ خود اعتراض کرنے والے شریک نہیں ہوتے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف امت کے اندر تفرقہ ڈالنا،
اور اختلاف پیدا کرنا، یہی ان کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اور ہمیں پورے جو ہے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک انشاءاللہ یہ کتاب چلتی رہے گی۔ اس کتاب کے مرتبے میں، اس کتاب کی جو ہے قدر و منزلت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی انشاءاللہ۔ تو فضائل اعمال جو ہے ایک عام لوگوں کا جو ہے تصور کرتے ہوئے حضرت نے جو ہے تحریر فرمائی ہے کتاب، تو بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اور میں اپنے طرف سے جو ہے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس کتاب کو اپنے گھروں میں اپنی مستورات کو بٹھا کر اس کی تعلیم کرنے کی کوشش کریں۔ میں جو ہے اپنے طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے جو ہے چینل کی طرف سے جتنے ہمارے ناظرین ہیں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے آج ہر زبان میں مل رہی ہے آپ کو۔ اگر آپ کی ریاستی زبان تیلگو ہے تو تیلگو میں بھی ہے، کناڈا ہے تو کناڈا میں بھی، تمل ہے تمل میں بھی، کسی بھی جو ہے زبان سے آپ کا تعلق ہو، ہر زبان میں یہ کتاب جو ہے الحمدللہ آج موجود ہے۔ تو ہر آدمی انفرادی بھی پڑھے۔ میں اپنے بارے میں اگر کہوں، میں خود جو ہے عالم ہوں، مفتی ہوں، لیکن میرے جو ہے کتابوں کے اندر وہ دونوں کتابیں موجود ہیں، فضائل اعمال جلد اول، فضائل اعمال جلد ثانی، دونوں کتابوں کا جو ہے مطالعہ رہتا ہے۔ اور تعلیم میں مسجد کی انہی دو کتابوں کی جو ہے زیادہ تر تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہے بہت ہی مقبول اور بہت ہی بہترین کتابیں ہیں، ہر گھر میں جو ہے اس کی تعلیم ہونا بہت ہی ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں۔ تیسرا مسئلہ، ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب قبلے کی طرف پیر کرنا اور اسی طریقے سے پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ عرب لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہندوانہ عقیدہ ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا جو ہے ادب کے خلاف ہے، جیسا کہ ہندو لوگ سمجھتے ہیں ویسا تم لوگ جو ہے ہندوستان کے لوگ بھی جو ہے اس طرح کرتے ہو، تو اس کے بارے میں جو ہے رہنمائی فرمائیں۔ تو قبلہ جو ہے ہمارا مرجع ہے اور اسی کی طرف ہم لوگ جو ہے نمازیں رخ کر کے ادا کرتے ہیں، اور اسی طرف ہمارے جو ہے ان ممالک میں بیت اللہ آتا ہے، خانہ کعبہ اسی طرف آتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہوں یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہوں یا پھر جو ہے ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اسی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، تو اس طرف ہم پیر کیسے پھیلائیں گے؟ مثال کے اعتبار سے آپ خود جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف بیٹا ایک طرف باپ۔ بیٹا باپ کے منہ کے طرف، باپ کے چہرے کے طرف پیر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ادب کا لحاظ ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، یہاں جو ہے جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں آتا۔ ہر چیز میں جائز ناجائز کو نہ دیکھیں، کچھ چیزیں ادب سے تقاضا رکھتی ہیں، ادب سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہاں اس مجلس میں باپ کے طرف، باپ کے چہرے کے طرف پیر کر کے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے والد ہیں، باپ ہیں، جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، ادب کے خلاف ہے۔ تو اسی طریقے سے قبلہ بھی ہمارا مرجع ہے، جس کے طرف جو ہے رخ کر کے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادتیں ادا کرتے ہیں، تو اس طرف ہم پیر نہیں پھیلائیں گے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے ہم کیا کریں؟ پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ کریں، جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں۔ کہیں کہیں جو ہے پیٹھ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے انسان کے بس میں نہیں رہتا، لیکن پیر کا پھیلانا انسان کے اختیار میں رہتا ہے، تو پیر تو ہرگز ہرگز قبلے کی طرف نہیں پھیلانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مرد کے لیے کون سا رنگ کا کپڑا جائز ہے، کون سا رنگ کا کپڑا جائز نہیں ہے؟ تو ایسا ہی ایک مسئلہ جو ہے پیچھے مجلس پہ بھی گزر چکا تھا
تو مرد کے لیے بہت ہی بہترین کپڑا جو ہے وہ سفید کپڑا ہے. اس کے علاوہ دوسرا رنگ کا بھی کپڑا مرد استعمال کر سکتا ہے، مباح ہے، یعنی کہ جائز تو ہے. ایسی بات نہیں کہ بھئی ناجائز ہے، حرام ہے، فتویٰ نہیں دیں گے ہم، جائز ہے. لیکن کچھ رنگ ہیں جن سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ کسی دوسرے مذہب کی کوئی علامت، لال رنگ کا کپڑا ہے، اور اسی طریقے سے گیروی رنگ کا، جس کو اگر تیلگو میں کہا جائے تو کاشائم رنگ کا جو کپڑا ہوتا ہے، وہ جو کہ ہندو لوگ، بڑے ہندو مذہب کے بڑے پنڈت جو ہوتے ہیں، پجاری، وہ لوگ جو زیب تن کرتے ہیں، وہ لوگ جو کپڑا پہنتے ہیں، وہ کلر. تو یہ دو کلر جو ہے مرد کے لیے مکروہ ہے. تو ان دو کلروں سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن عورت کے لیے تو جائز ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ میں نے ایک بہت بڑے عالم کی زبان سے سنا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بالکل صحیح بات ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. مذاق میں بولا ہوا جھوٹ بھی اللہ کے ہاں حساب جو ہے اس کا بھی لیا جائے گا. تو اس لیے مذاق میں ہو یا پھر جو ہے غصے میں یا پھر جو ہے کسی بھی اعتبار سے ہو، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. بالکل یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعض جو ہے ہمارے اکابر اکبر الکبائر میں اس کو شمار کرتے ہیں. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں بھی اعلیٰ قسم کا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں اس کا جو ہے نام آتا ہے. تو اس لیے جھوٹ بولنے سے ہر حال میں بچیں، چاہے مذاق سے بولیں یا غصے سے بولیں یا پھر جو ہے ٹائم پاس کے لیے بولیں، کسی بھی حال میں جھوٹ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب پوسٹ مارٹم والی میت کو غسل کب دیں؟ پوسٹ مارٹم سے پہلے غسل دیں یا بعد میں غسل دیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. تو جہاں تک پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے، پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ شریعت کے احکامات کے بالکل خلاف. کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت ہمیں اس کے پیر کے ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں دیتی، ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں دیتی. تو پھر پورا جو ہے جسم پھاڑ کر چیر کر یہ سب جو ہے بالکل شریعت میں جائز نہیں. جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا ہے، انتظامیہ سے بات کرنا ہے، پولیس والوں سے، میڈیکل والوں سے بات کر کے پوسٹ مارٹم نہ کریں. اس طرح جو ہے کچھ کام ہم کو کرنا ہے. اگر وارثین جو ہے اس کے اوپر کوشش کی، لیکن انتظامیہ یا پولیس والے، میڈیکل والے جو ہے بضد ہیں، یعنی کہ ہٹ دھرمی میں آ چکے ہیں، بھئی کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس وقت وارثین جو ہے جواب دینے ہوں گے. اور اس میں جو ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد مقتول کا پتہ لگانے کے لیے آج کل جو ہے بہت ساری چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تو یہ جو ہے مجبوری کے درجے میں اس کی جو ہے اجازت دی جائے گی. لیکن جہاں تک ہو سکے پوسٹ مارٹم نہ کرنے دیں. اگر کرنا ہی کرنا ہے تو غسل کا مسئلہ کیا ہے، پوسٹ مارٹم کرنے والے کو دیکھنا ہے کہ بھئی پوسٹ مارٹم کرنے والا مسلمان ہے، اور اس سے پہلے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اگر میت کو غسل دے کر اس کے بعد پوسٹ مارٹم کر رہا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں. اگر پوسٹ مارٹم کرنے والا مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، اور شریعت کے مطابق پہلے جو ہے اس کو غسل نہیں دیا گیا، تو پوسٹ مارٹم کے بعد پھر جو ہے اس کو سنت کے مطابق غسل دے کر اس کو جو ہے آگے کارروائی مکمل کی جائے گی. تو یہ جو ہے مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مسجد کے لیے چوری کی بجلی یعنی کہ چوری کا کرنٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟
کرنٹ جو ہے ایک آدمی کا نہیں ہے، پوری قوم کا اس کے اوپر جو ہے حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کی چیز چرا لے تو اس آدمی سے معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن ایک قوم کی چیز اگر چوری کر لے تو ایک قوم میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ہزاروں کے، لاکھوں کے، کروڑوں کے، تو اتنے لوگوں کے پاس جا کر کیسے جو ہے معافی تلافی کرا سکتا ہے؟ تو کرنٹ جو ہے، بجلی، یہ پوری قوم کی چیز ہے، تو اس لیے چاہے ایک آدمی کی چیز ہو چاہے پوری قوم کی چیز ہو، چوری کرنا شریعت میں حرام۔ اور بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اس کرنٹ کے ذریعے سے اپنا گھر نہیں چلا رہے ہیں بلکہ اللہ کا گھر چلا رہے ہیں۔ اللہ کا گھر چلاؤ یا پھر جو ہے اپنا گھر چلاؤ، مدرسہ چلاؤ، خانقاہ چلاؤ، کوئی بھی چلاؤ، حرام ہے تو حرام ہے۔ بہت سارے جو ہے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ عام لائن جو ہوتی ہے کرنٹ کی، جس پر بل آتی ہے، وہ جو ہے کچھ 1-2 فین 3 فینوں کے لیے جو ہے وہ لائن کرنٹ کی، بجلی کی، لیکن کبھی کبھی جو ہے جمعہ کا موقع ہوتا ہے یا پھر جو ہے تاخرات ہے یا پھر جو ہے 27ویں شب ہے، رمضان کا مبارک موقع ہے، اس میں بہت سارے جو ہے لائٹ جلتے ہیں، بہت سارے فین پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں آ کر مسجد کی انتظامیہ کیا کرتی ہے کہ بھئی برائے نام مسجد کے لیے 2-3-4 فین اور 2-3-4 لائٹ کا جو ہے لائن لیتے ہیں، لے کر اس کا بل بھرتے ہیں، اور باقی جتنے فین اور جتنے جو ہے لائٹ جل رہے ہیں، موٹر چل رہا ہے، یہ تمام کا تمام چوری کے کرنٹ سے چلاتے ہیں۔ چوری کے کرنٹ سے مسجد چلانا کون سی جو ہے کمال کی بات ہو گئی؟ اگر مسجد چلانا ہی ہے، مدرسہ چلانا ہی ہے، تو حلال پیسہ لگاؤ، تبھی جو ہے اس مسجد سے اور وہاں کے ماحول سے فائدہ پہنچے گا۔ آج اگر حساب کر لیا جائے تو کتنی ہماری مساجد ایسی ہیں جہاں چوری کا کرنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہماری مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ہر مسجد جو ہے جھگڑوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تو مسجد کے انتظامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کسی مساجد میں تعمیری کام وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں جو ہے کرنٹ زیادہ جو ہے مقدار میں استعمال ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، میٹر کے اوپر جو لائن آ رہی ہے، لائن اوپر سے آ کر میٹر میں ملتی ہے، میٹر سے اوپر وائر میں جو ہے کچھ دوسری وائر ملا کر وہاں سے کرنٹ جو ہے لے کر تعمیری کام میں کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل غلط ہے اور حرام ہے، اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے چوری کا کرنٹ چاہے تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں، بالکل جائز نہیں، حرام ہے، اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک مسئلہ، آخری مسئلہ ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، جنازے کی نماز اور میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد باہر مٹھائی یا کھجور تقسیم کرنا کیسا ہے؟ نواں مسئلہ ہے، یہ نواں مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے، جنازے کی نماز اور میت کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد باہر مٹھائی یا کھجور تقسیم کرنا کیسا ہے؟ وہ عام طور سے مٹھائی ہو یا کھجور ہو، کھانے کی کوئی چیز تقسیم کب ہوتی ہے؟ خوشی کے موقع پر۔ اب یہاں کون سی خوشی نصیب ہو رہی ہے؟ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور وہی لوگ جو ہے مٹھائی تقسیم کریں گے جو لوگ جس کا انتقال ہو رہا ہے اس سے بیزار ہو چکے ہوں اور اس کے موت کے انتظار میں ہوں۔ اب یہ آدمی مر گیا، چونکہ یہ لوگ پہلے سے انتظار میں تھے، اب ان کے لیے خوشی کا موقع، یہ لوگ جتنا چاہیں جو ہے مٹھائی تقسیم کریں، کھجور تقسیم کریں، دعوتیں کریں، کتنا بھی کریں۔ لیکن عام طور سے ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گھر والوں پر اور اس کے ماتحت والوں پر کتنا بوجھ ہوتا ہے، کتنا وہ لوگ جو ہے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا حادثہ ان کے لیے ثابت ہوتا ہے یہ۔ اور وہاں ہم جو ہے اس کے دفن سے فارغ ہوتے ہی باہر آ رہے ہیں، آتے آتے جو ہے کھجور لے کے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے جو ہے، اس لیے کہ ہماری مسجد بھی جو ہے قبرستان والی مسجد ہے، بہت سارے ہمارے جو ہے یعنی کہ قریب کے جو لوگ ہیں
ان کو کہتا ہی رہتا ہوں کہ بھئی وہ لوگ انجانے میں کام کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، کھجور دے رہے ہیں، مٹھائی دے رہے ہیں، لیکن کم سے کم لینے والے کو یہ جو ہے ہوش رہنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے غم میں مبتلا ہیں اور یہ لوگ یہاں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اگر مٹھائی میں لے کر کھا لوں تو کیا ان کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب چلو دوسری طرف یہ سوچیں گے بھئی ہم لوگ جو ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مٹھائی کھجور وغیرہ کھا کر اس کے حق میں دعا دیں گے اور ایک طرف جو ہے ایک ایصال ثواب ہو جائے گا، یہ اگر سوچے تو پھر اس چیز کے صحیح مستحق کون ہے؟ یعنی کہ اس مٹھائی کے اور کھجور کے غریب لوگ اس کے مستحق ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان لوگوں کو جا کر دیں اور کہیں کہ بھئی اس کے حق میں دعا کریں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب یہاں جو ہے جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں ان میں سے 90% لوگوں کے اوپر پہلے سے ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، فطرہ فرض رہتا ہے، قربانی واجب رہتی ہے، اور وہی لوگ مٹھائی لے کر کھجور لے کر راستے میں کھاتے ہوئے جاتے رہتے ہیں آرام سے۔ تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس چیز کو اور اس عمل کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آخری مسئلہ ہے 10واں مسئلہ کہ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور امام سامنے کھڑ کر امامت کرنا ہے، تو میت کے کہاں جو ہے کھڑ کر امام نماز پڑھائے، سینے کے پاس کھڑے یا درمیان میں کھڑے؟ تو اس کا جواب جو ہے اس کے بارے میں دونوں روایتیں ملتی ہیں، یعنی کہ سینے کے پاس کھڑنے کی بھی اور درمیان میں کھڑنے کی بھی، لیکن بہتر اور افضل جو ہے سینے کے پاس کھڑ کر جنازے کی نماز پڑھانے والی روایت افضل روایت ہے۔ تو سینہ اور درمیان میں بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا۔ کوئی جو ہے جنازہ پڑھانے والا سینے کے پاس میت کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ٹوکتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی پڑھانے والا جب پڑھا رہا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، ہمارا علم اس کے علم کے سامنے کیا ہے، اور تمام مسائل اس کو معلوم ہے، قرآن حدیث معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے، فقہ معلوم ہے، اس کو ہم کیوں ٹوکیں؟ یہ نہیں سوچتے لوگ، بس ٹوکتے رہتے ہیں، بیچ میں آ جاؤ، بیچ میں آ جاؤ، درمیان میں آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے اچھا کام نہیں ہے۔ تو سینے کے پاس کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھانا بہتر اور افضل ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے 10 مسائل، ان کا جواب میں نے مختصر طور پر عرض کر دیا ہے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین جو ہے ہمارے جو ہے ان مسائل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں، اور کچھ لوگ جو ہے سوال کر رہے ہیں اور فون پہ بھی جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب فلسطین کا اس وقت جو ہے معاملہ بہت ہی گڑبڑ چل رہا ہے، اس کے اوپر کچھ جو ہے 1-2 ویڈیوز بنائیں۔ تو اس کے اوپر بھی ارادہ تو ہے بنانے کا، لیکن وقت نہیں مل پا رہا ہے، اور کوشش تو پوری کر رہا ہوں جمعہ کے جو ہے بیان میں فلسطین کی اور یہودیوں کی تاریخ جو ہے عرض کروں، لیکن کچھ باتیں رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہفتے کے بعد سے کوشش کروں گا 1-2 ویڈیوز میں جو ہے فلسطین کے بارے میں اور غزہ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ کیا ہے، یہ یہودی نسل کہاں سے شروع ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ارادہ تو ہے۔ اگر وقت نکل گیا تو انشاءاللہ 1-2 ویڈیوز جو ہے آپ کی خدمت میں نشر کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ جو ہے بلا جھجک ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔